اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہونا چاہیے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی نشانی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آیت اللہ، اللہ کی نشانی، اور ایک ہوتا ہے شعائر، شعائر اللہ، شاعر کس کو کہتے ہیں؟ سمبل کو کہتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے کہ حج ہے، جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو آپ نے مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھنی ہے، صفا مروہ کے اوپر دوڑ کے جانا ہے جس کو سعی یعنی ایفرٹ، پھر آپ نے جو ہے میدان عرفات میں جاتے ہیں جب آپ، تو وہاں پر ایک ٹیلا بنا ہوا ہے مینار کی طرح جو کہ شیطان کی یادگار ہے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اب وہ شیطان تو نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان آیا تھا، تو یہ مقام ابراہیم ہو گیا اور یہ صفا مروہ، یہ تمام چیزیں جہاں پر اللہ کی برگزیدہ ہستیوں نے وقت گزارا، کھڑے ہوئے یا کوئی ان سے عمل ہوا، تو یہ تمام جگہیں شعائر اللہ کہلاتی ہیں۔ اب جس طرح سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کوٹری شریف میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھ کر لوگوں کو دم کرتے ہیں، تو وہ جگہ کیا ہو گئی؟ شاعر اللہ۔ جن جگہوں پر محمد رسول اللہ نے قدم رکھا، سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے قدم رکھا، وہ جگہیں کیا ہو گئیں؟ شاعر اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ان کی تعظیم کرنی، تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو وہ مقام کہ جس کو نسبت ہے اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے، ایک تو وہ مقام ہو گیا۔ جس طرح آپ غار حرا میں کیوں جاتے ہیں؟ شاعر اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقت گزارا ہے، تو یہ تو ہیں شاعر اللہ، جہاں پر جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمبلز ہیں، یہاں پر جا کر عقیدت ہو جاتی ہے انسان کو، ویسے بھی اگر حکم بھی نہ ہو عقیدت ہوتی ہے۔ بھئی انبیاء اور اولیاء نے جہاں وقت گزارا، بتایا، ان مقامات پر جانا نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایک مذہبی انسان کے جذبات میں بھی یہ شامل ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائے، لیکن پھر یہ محبت کا حصہ بھی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کو چھوڑ کر ہم جن لوگوں سے اپنی زندگی میں پیار کرتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمیں اس گھر سے بھی پیار ہو جاتا ہے جس گھر میں ہمارے والدین رہے، ہمیں اس اسکول سے بھی پیار ہو جاتا ہے، انسیت ہو جاتی ہے جہاں ہم نے پڑھا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب دیکھیں، آپ 1-2 سال کسی علاقے میں رہ لیں اور پھر چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، لیکن اس کے در و دیوار، گلیاں، راستے، یہ کبھی بھی آپ کے ذہن سے نکلیں گے نہیں۔ جب اس علاقے سے گزریں گے تو آپ کا جی چاہے گا ذرا دیکھ لیں۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک مقام سے مولا علی گزر رہے تھے، لق و دق میدان، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، ایک درخت تھا وہاں پر، وہاں کھڑے ہو کے مولا علی نے دائیں طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا اور پھر چل پڑے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہاں پر تو ایسی کوئی خاص چیز ہم نے دیکھی نہیں جس کے لیے آپ رکے ہوں یا جس کو سلام کیا ہو، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر آپ رک کے دائیں بائیں مڑے، اس میں کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضور یہاں سے گزرے اور اسی مقام پر وہ بھی کھڑے ہو کے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے سرکار اگر کہیں سے گزرے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ وہاں جائیں۔ جس طرح یہاں انگلینڈ میں برائٹن ایک مقام ہے، سی پورٹ ہے، لوگ جاتے ہیں، گرمی پڑتی ہے جب
تو اس وقت لوگ وہاں بیچ پہ جاتے، لیکن سرکار اکثر و بیشتر وہاں پر فش اینڈ چپس کھانے جایا کرتے۔ تو اب اگر سرکار سے کوئی محبت کرنے والا ہے اور وہ برائٹن جائے گا تو اس کو یہ بات ضرور یاد آئے گی، اور اس کا جی چاہے گا کہ چلو فش اینڈ چپس نہ بھی کھاؤں، اس شاپ پہ ہوا ہوں، کیونکہ یہاں سرکار آتے تھے۔ یہ انسان کے مزاج میں چلی جاتی ہے بات۔ تو یہ تو ہو گئے شعائر اللہ، جو بھی مقدس مقامات ہیں جہاں پر انبیاء نے، مرسلین نے وقت گزارا، اللہ نے ان کو اپنا سمبل قرار دے دیا اور کہا کہ ان کی تعظیم کرو۔ تو جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کو اللہ نے شعائر اللہ کہا ہے۔ تو اگر انہوں نے کوئی جوتا استعمال کیا ہوگا، کوئی کپڑا استعمال کیا ہوگا، کوئی گاڑی چلائی ہوگی، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء جو اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کے کپڑوں سے بھی، ان کے جوتوں سے بھی، ان کے رومال سے بھی فیض جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا جسم اس کو مس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جیسے بڑے بڑے میوزیم ہیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، یہ حضور پاک کا جبہ ہے، یہ حضور پاک کے جو ہے جوتے ہیں، یہ حضور پاک کی دھوتی ہے، یہ تمام کی تمام شاعر اللہ میں شامل ہوتی۔ اور ان کا ادب کس کے پاس آتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کا قلب پاک ہو، جن کا قلب پاک ہو، وہ مرشد کی جوتیوں کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ جن کا قلب پاک ہو جائے تو وہ مرشد کی جوتیوں کو، اچھا اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سرکار ہمارے گھر تشریف لاتے تو ظاہر ہے ہر 2-4 دن کے بعد خط بناتے، تو خط بناتے جب اس طرح ہوتا، اس میں بال ہوتے، وہ ایک مگ میں سرکار ڈالتے اور پھر وہ سارے ہم محفوظ کر لیتے۔ اچھا اب وہ جو مگ میں پانی ہوتا جس میں بال ہوتے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں کرتا تھا کہ جیسے ہی سرکار کے کمرے سے وہ مگ لے کے میں باہر آتا، اب اس میں ظاہر ہے شیونگ کریم، بال، یہ تمام چیزیں پانی میں مکس ہوتی تھی، جیسے ہی میں باہر آتا تو میں اس کو پی لیتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے جب سرکار نے خط بنایا اور مجھے وہ مگ دیا تو فرمایا کہ یہ پینا نہیں کہ یہ پینا نہیں۔ تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کیا ناراض ہیں مجھ سے؟ فرمایا ناراض نہیں ہے، تم پیو گے تو یہ جو ہمارے بال ہیں نا، یہ بال معدے میں جا کے ہضم نہیں ہوتے، تو یہ فضلے کے راستے بال نکلیں گے تو گستاخی ہوگی۔ تو بالوں کا پھر مصرف سمجھایا، فرمایا کہ یہ بال کسی بوتل میں، گلاس کی بوتل میں، شیشے کی بوتل میں ڈال کے رکھ لو، پانی رکھو، اور پھر جب بیمار پڑ جاؤ، دوائیاں بے اثر ہو جائیں تو ہمارے بالوں والا پانی 1 چمچہ پی لو۔ سرکار کے وہ بال ہمارے گھر میں ابھی بھی موجود ہیں، اور جب کوئی دوا اثر نہیں کرتی ہے تو پھر وہ 1 چمچہ پانی کا پی لیتا ہوں اور اس سے فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں شاعر اللہ، جس مقام پر اگر کھڑے ہیں وہ شاعر اللہ میں آ گیا تو پھر ان کے وجود کا کوئی حصہ، ان کا پسینہ، ان کے بال، ان کے ناخن، اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ چیزیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پر کھڑے ہو جانا، وہ مقام کیا ہو گیا، وہ جگہ کیا ہو گئی؟ شعائر اللہ۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے ہیں تو وہ راستہ شعائر اللہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ صف مروہ کی جو صحیح ہے حج کے دوران، یہ کیا ہے؟ یہاں پر بی بی ہاجرہ پانی
حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دوڑ لگائی تھی، دوڑی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور وہ پیاسے تھے، تو اس بچے کو، اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے دوڑی کہ جلدی سے کہیں سے پانی لے کے آؤں۔ تو وہ جو دوڑی ہیں، تو وہ دوڑنے کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے مناسک حج کا حصہ ہے، وہ عبادت ہو گیا ان کا دوڑنا۔ اگر بی بی ہاجرہ کا دوڑنا آپ کے لیے عبادت ہے، تو حضور کا دوڑنا یا چلنا یا بیٹھنا یا گفتگو کرنا کیا ہوگا؟ امام مہدی کا چلنا کیا ہوگا؟ جس راستے سے امام مہدی چلے، اگر تو بھی اس راستے پر چلے تو کم سے کم مذہب دین اسلام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس چلنے کو، وہ یہ ہے کہ یہ عبادت ہے تیرے لیے، جن راستوں سے وہ گزرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قسمیں اٹھائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن گھوڑوں کے اوپر سوار ہے، اور جب وہ گھوڑے چلتے ہیں اور ان گھوڑوں کے قدموں کی جو آواز آتی ہے، اس کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مٹی پر، جس زمین پر تو چلا ہے، اس ریت کی قسم۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام مادی اشیاء جن سے ان ہستیوں کا جسم مس ہوا ہے، وہ شعائر اللہ ہیں۔ جس طرح تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، اور نعیم مراد آبادی نے تفسیر، یعنی خزائن القرآن، یہ انہوں نے تفسیر لکھی، اچھی تفسیر۔ اس میں لکھا حاشیات میں کہ تابوت سکینہ جو ہے ایک صندوق ہے، اور اس کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہے، ان کا جبہ رکھا ہے، ان کے جوتے رکھے ہیں، مختلف انبیاء کرام کی تصاویر ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے دور میں جب کفار سے ان کا معرکہ ہوتا تو یہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے پھر جنگ کرتے، اور اس کی برکت سے جنگ جیت جاتے۔ اور اس میں ہے کیا؟ انبیاء کرام کی وہ مادی اشیاء جو ان کے جسم سے مس ہوئی تھی، کوئی عصا ہے، کوئی جبہ ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی جوتا ہے، اور ان کے صدقے میں ان کو کامیابیاں ملتی۔ تو انبیاء کرام، اولیاء کرام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے وجود مبارک سے جو چیز مس ہو گئی ہے وہ اللہ کے نزدیک شعائر اللہ ہے۔ تو یہ تو ہو گئے شعائر، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی جو نشانی ہے، میں اس کو دو طریقے سے لیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ آیت کبریٰ، کہ اللہ کی بڑی نشانی۔ کچھ نشانیوں کے بارے میں صرف یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور کچھ کے بارے میں، ایک آدھ کے بارے میں کہا کہ یہ آیت کبریٰ ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو جو ہے سمجھنا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہے، جس طرح اللہ کی صفات ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ جس طرح آپ کا فعل ہے، مثلاً آپ کا ایک فعل ہے ناچنا، ٹو ڈانس، یہ آپ کا فعل ہے۔ شکیل، یہ آپ کا نام ہے۔ تابع دار، یہ آپ کی صفت ہے، اور یہ جو بیٹھا ہے یہ آپ کی ذات ہے۔ تو کچھ نشانیوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، وہ آیت کبریٰ ہے۔ کچھ نشانیوں کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے، کچھ کا افعال سے ہے۔
جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی تصدق کے لیے جن نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی صفات اور پلس اللہ کے افعال پر مبنی ہیں، یکجا ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی نشانی وہ دو پرتوں میں پہلے کبھی نہیں آئی کہ جس میں اللہ کی صفات بھی ہوں اور افعال بھی ہوں۔ یا تو فعل کی نشانی آئی ہے یا صفت کی آئی ہے، دونوں ایک جگہ یکجا نہیں ہوئی کبھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس کو انہوں نے مارا تو وہ سانپ بن گیا، یہ فعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اپنی انگلی سے، یہ فعل ہے، صفت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو نشانیاں امام مہدی کے لیے آئی ہیں وہ فعل بھی ہے، وہ صفت بھی ہے۔ وہ فعل بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ چاند پر تصویر گوہر شاہی، آپ تصویر مبارک کی طرف دیکھیں اور کہیں دم کر دو تو دم ہو جائے گا، یہ صفت ہے۔ کیا ہے یہ؟ کون سی صفت ہے؟ شفا عطا کرنے کی۔ اور وہ آپ کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگا بھی رہے ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اب یہ قرآن نے کہا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوۃ القلوب، کہ جو کوئی بھی تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ کی، تو یہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا کن کے مقدر میں آتا ہے؟ کہ جن کے قلب پاک ہو گئے ہوں، جن کے قلب پاک ہو گئے ہوں، وہ شاعر اللہ میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اس کے بعد پھر آپ کی تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے ان معجزات کا رونما ہونا جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تمام کیوں ہوتا ہے؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.